آج ہم مکہ مکرمہ کا وہ تاریخی میوزیم آپ کو دکھانے والے ہیں جہاں صدیوں پرانے نوادرات اور تبرکات کو انتہائی حفاظت کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ یہ میوزیم مکہ مکرمہ کا جو پرانا جدہ والا روڈ ہے اس کے بالکل سامنے رابطہ عالم الاسلامی کی بلڈنگ کے سامنے ہے۔ روڈ کے دائیں طرف رابطہ عالم الاسلامی کی بلڈنگ ہے اور یہاں پر ہر سال دنیا کے مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء مفتیان جمع ہوتے ہیں اور نئے نئے پیش آنے والے مسائل کے اوپر اپنی تحقیقات، مقالے اور آراء پیش کرتے ہیں۔ یہ دائیں طرف جو بلڈنگ ہے یہ رابطہ عالم الاسلامی کی ہے۔ دائیں طرف بورڈ پہ لکھا ہوا ہے رابطہ عالم الاسلامی۔ اس میں ہر سال دنیا کے مختلف علماء، مشائخ اور مفتیان اکرام جمع ہو کر نئے مسائل کے اوپر اپنی آراء پیش کرتے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ پوری دنیا کا مشترکہ دارالافتاء ہے۔ پھر یہاں سے تقریباً آدھا کلومیٹر آگے جانے کے بعد آپ جب یو ٹرن لیں گے تو سامنے ہی وہ عمارت ہے جہاں پہ حرمین شریفین کے نوادرات اور تبرکات کو جمع کیا گیا ہے۔ یہ سامنے جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں یہ وہی عمارت ہے، اور یو ٹرن لینے کے بعد پہلے یہ عمارت آپ کو نظر آئے گی، پھر اس کے فوراً بعد ہی دوسری عمارت جس کو مصنع کسوۃ الکعبہ یعنی کعبہ فیکٹری کہا جاتا ہے۔ پہلے ہم یہاں چلے جاتے ہیں، اس کا تھوڑا سا وزٹ آپ کو کروا دیتے ہیں۔ کسوہ فیکٹری وزٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس پہلے سے اپروول ہونی چاہیے۔ اب وہ اپروول کیسے ملے گی؟ یہ بار کوڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ سکین کریں اور اس میں اپنی معلومات آپ ڈالیں گے تو آپ کو فوراً اپروول مل جائے گی۔ صبح 8 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک یہ کھلا ہوتا ہے، کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، البتہ جمعہ اور ہفتہ یہ 2 دن بند ہوتا ہے۔ کسوہ فیکٹری 1972 میں ملک فیصل کے زمانے میں تیار کی گئی تھی۔ اب اندر چلتے ہیں اور اندر سے بھی آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں۔ اندر داخل ہونے کے بعد الٹے ہاتھ پہ بیت اللہ شریف کے پرانے غلاف کے مختلف ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پہلا جو غلاف ہے یہ مصر سے تیار ہو کے آیا تھا اور اس کا ایک پیس یہاں پہ انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرا ٹکڑا ہے یہ ہندوستان سے کسی زمانے میں بیت اللہ شریف کا غلاف تیار ہو کے آیا تھا، اس کا یہ ایک پیس یہاں پہ لگایا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو سبز رنگ کا غلاف ہے یہ بیت اللہ شریف کے اندر لگا ہوتا ہے۔ باہر والا غلاف بلیک کلر کا ہوتا ہے جو ہر سال تبدیل ہوتا ہے، لیکن اندر والا غلاف گرین کلر کا ہوتا ہے اور وہ کئی سالوں بعد جب ضرورت محسوس ہو تب اس کو چینج کیا جاتا ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ بیت اللہ شریف کے اندر کا غلاف ہے، اور یہ باہر کا غلاف ہے جو مکہ مکرمہ میں ہی تیار ہوا تھا۔ یہ بھی ایک پیس ہے جو اندر کے ہی غلاف کا حصہ ہے۔ پھر یہ بیت اللہ شریف کے غلاف کا ایک بڑا سا پیس یہاں پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے، 1416 ہجری یعنی 30 سال پرانا ہے، اور اس پہ الحج اشہر معلومات و آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ تصویر میں وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ سعودی دور حکومت میں بیت اللہ شریف کے غلاف پر قرآنی آیات کو لکھنے کا کام شروع کیا تھا۔ ان کا نام تھا عبد الرحیم امین۔ اصل تو بخارا سے ان کا تعلق تھا لیکن مستقل یہاں پہ ہی رہتے تھے۔ یہ بیت اللہ شریف کے موجودہ دروازے کا ماڈل انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دروازہ 280 کلو گرام وزنی ہے اور اس پر سارا کام خالص گولڈ کا ہوا ہے، یعنی پیور گولڈ اس پہ سارا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ دروازہ آج سے ٹھیک 47 سال پہلے ملک خالد کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ اسی حال میں بیٹھ کر میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں اور ساتھ جو لوگ آتے ہیں ان کو غلاف کعبہ کی تیاری کے پورے مراحل اسکرین پر دکھائے جاتے ہیں، اور چاروں طرف بیت اللہ شریف کے غلاف کے مختلف ٹکڑے یہاں پہ انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ فریم کی شکل میں لگائے ہوئے ہیں۔ اسی حال میں میٹنگز وغیرہ بھی ہوتی ہیں اور جو وزٹرز آتے ہیں ان کو بھی یہیں پہ بٹھا کے بیت اللہ شریف کے غلاف کے بارے میں پوری تفصیلات بتائی جاتی ہیں کہ کس طرح اس کو تیار کیا جاتا ہے، کن مراحل سے اس کو گزارا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو خاص لوگ آتے ہیں ان کو یہاں پر بیت اللہ شریف کے غلاف پہ سٹیچنگ بھی کروائی جاتی ہے، وہ 1-2 ٹانکے اگر اپنے ہاتھ سے لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں۔ یہ وہ 4 قنادیل ہیں جو بیت اللہ شریف کے غلاف پر قرآنی آیات کے درمیان لگائی جاتی ہیں، اور ان کے بیچ میں سورہ اخلاص جو بیت اللہ شریف کے چاروں کونوں میں آپ کو نظر آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے یا حی یا قیوم۔ تو چاروں طرف اسی طرح بیت اللہ شریف کے غلاف کے مختلف حصے، مختلف پیس آپ کو نظر آئیں گے،
جو فریم کی شکل میں انہوں نے محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسرے میوزیم کی طرف، جہاں پر پرانے وقتوں کے نوادرات اور تبرکات کو جمع کیا گیا ہے۔ یہ عمارت اگر آپ دیکھیں تو کافی حد تک اس کی مشابہت ہے بیت اللہ شریف کے دروازوں کے ساتھ۔ یہ زمزم کے پانی کے کولر ہیں، ٹھنڈا پانی یہاں سے آپ پی سکتے ہیں۔ یہ معرض آج سے 27 سال پہلے شاہ فہد کے زمانے میں تعمیر کیا گیا تھا، اس کی تفصیل یہاں دروازے پہ لکھی ہوئی ہے۔ پھر آپ گیٹ سے جب اندر داخل ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو دائیں طرف مقام ابراہیم کا پرانا فریم دیکھنے میں ملے گا۔ آج سے 40 سال پہلے تک مقام ابراہیم پہ یہ فریم ہوتا تھا۔ اب جو موجودہ فریم ہے مقام ابراہیم پہ وہ بھی تقریباً اسی کی کاپی ہے، کافی حد تک اسی سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے علاوہ اس حال میں مکہ مکرمہ کی اور حرم شریف کی صدیوں پرانی چیزیں جو مختلف بادشاہوں کے زمانے میں حرم شریف کے اندر نصب کی گئی تھیں، ان کو یہاں پہ محفوظ کیا گیا ہے۔ کچھ کے اوپر بادشاہوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور کچھ کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ اب ساری چیزیں میں انشاءاللہ قریب سے بھی آپ کو زیارت کرواتا ہوں اور ہر ایک کی کچھ تفصیل بھی ساتھ ساتھ عرض کرتا رہوں گا۔ بیت اللہ شریف کا پرانا ممبر جو لکڑی سے بنا ہوا تھا وہ بھی یہاں پہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اور یہ دروازے کے اوپر جو گولڈن پٹی ہوتی تھی بیت اللہ شریف کے دروازے کے اوپر، اس کو یہاں پہ انہوں نے محفوظ کیا ہے۔ اور یہ بیت اللہ شریف کا محراب جس کے اوپر سورۃ الفلق سورۃ الناس لکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی محراب کا ہی ایک حصہ ہے، بیت اللہ شریف کے محراب کا ایک حصہ ہے۔ اور یہ ممبر کے اوپر والا حصہ ہے، بیت اللہ شریف کا ممبر جو سلیمان قانونی نے بنوایا تھا اس کے اوپر والا حصہ ہے۔ یہ پتھر اور اس سے نیچے والا پتھر یہ حتیم کی دیوار پر لگے ہوتے تھے۔ یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے 1201 ہجری، یعنی آج سے تقریباً 150 سال پہلے۔ اور یہ حتیم کی دیوار پر لائٹیں، فانوس جو آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ اس کا ایک پرانا پیس یہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو بڑا پتھر ہے یہ بیت اللہ شریف کے مین دروازے کا حصہ ہے، جس کے اوپر قرآن پاک کی آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنی وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ اس کے بعد پھر بیت اللہ شریف کا جو پرانا ممبر ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے۔ یہ سعودی دور حکومت کا ہی ہے لیکن کافی پرانا ہے، تقریباً آج سے 50-60 سال پرانا۔ یہ کچھ تفصیل یہاں پر انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ ممبر الخطیب بالمسجد الحرام یعود تاریخہ للعصر السعودی۔ یہ بیت اللہ شریف کے پرانے پیلرز ہیں، کوئی 500 سال پرانا ہے، کوئی 700 سال پرانا ہے، بہت پرانے پیلرز ہیں۔ یہ اس میوزیم کی تقریباً سب سے پرانی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی تھی 65 ہجری میں، اس وقت یہ پیلر بیت اللہ شریف کے اندر استعمال کیے گئے تھے۔ یہ ان ستونوں کا حصہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ 1400 سال پرانے ستون ہیں جن کو بیت اللہ شریف کی تعمیر کے دوران استعمال کیا گیا تھا۔ یہ لکڑی کا دروازہ ہے بیت اللہ شریف کا جو کسی زمانے میں وہاں پہ نصب تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ دوسرا دروازہ ہے جو اس سے بھی پرانا ہے، یہ بھی بیت اللہ شریف کا ہی دروازہ ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ ایک تختی لگی ہوئی ہے پتھر کی جس کے اوپر سلطان عبد المجید اول کا نام لکھا ہوا ہے، اور 1258 ہجری 1258 ہجری کا مطلب 190 سال پہلے کا یہ پتھر ہے۔ یہ بیت اللہ شریف کے اندر کے غلاف کے 2 ٹکڑے ہیں جو مختلف زمانوں میں استعمال ہوئے وہاں پر۔ یہ نیچے ریشم کے دھاگے ہیں جن سے غلاف تیار کیا جاتا ہے، اور پھر یہ سونے کی تار ہے جس سے قرآنی آیات کو اس کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بیت اللہ شریف کے غلاف پر قرآنی آیات کو پرنٹ کیا جاتا ہے، پھر یہ جو دھاگا آپ دیکھ رہے ہیں اس دھاگے کے ذریعے ان آیات پہ کڑھائی کی جاتی ہے
اور پھر آخر میں سونے کی تار سے اس کڑھائی کو کور کیا جاتا ہے۔ یہ پہلے پرنٹ والا حصہ ہے، پھر اس کے بعد یہ جو کڑھائی ہو گئی کپڑے کی، اور آخر میں یہ جو قندیل ہے اس کے اوپر سونے کی تار سے اس کو پھر کور کیا گیا ہے کڑھائی کو۔ تو یہ اس کی فائنل لک ہے۔ اس باکس میں بیت اللہ شریف کی چابیاں ہوتی ہیں۔ یہ بیت اللہ شریف کا غلاف ہے جو ملک فہد کے زمانے میں بیت اللہ پہ چڑھایا گیا تھا، 1417 ہجری، یعنی آج سے 30 سال پرانا، اور آخر میں ملک فہد کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک لکڑی کا باکس ہے جو بیت اللہ شریف کے اندر رکھا ہوتا تھا ترکوں کے زمانے میں۔ اس میں سلطان عبد المجید خان کا نام لکھا ہوا ہے اور 1858 سن لکھا ہوا ہے۔ یہ 1707 عیسوی میں بیت اللہ شریف کے دروازے کے اوپر والا حصہ ہے جس میں قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ پوری آیت مبارکہ، اور نیچے ترکی زبان میں کچھ اشعار اور بادشاہ کے نام لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ برتن ہیں جن کے ذریعے بیت اللہ شریف کو غسل دیا جاتا ہے۔ وہ برتن یہاں پہ انہوں نے محفوظ کیے ہیں۔ مشک اور عنبر سے، زمزم کے پانی سے، عرق گلاب سے، ان چیزوں سے بیت اللہ شریف کو غسل دیا جاتا ہے۔ اور یہ بیت اللہ شریف کے اندر جو دروازہ ہے چھت کی طرف جاتا ہے اس کی چابی ہے جس کو باب الرحمہ کہتے ہیں۔ یہ اس کی ایک پرانی چابی ہے۔ یہ حجر اسود کے پرانے خول ہیں۔ یہ والا خول تو سعودی دور حکومت کا ہی ہے، اور لیکن اس سے آگے والا جو ہے وہ کافی پرانا ہے۔ وہ ترکوں کے زمانے میں حجر اسود کے اوپر جو خول تھا یہ وہ والا ہے۔ سلطان مراد کا نام لکھا ہوا ہے کہ اس کے زمانے کا ہے یہ، یعنی تقریباً 600 سال پرانا ہے۔ یہ جو الماری ہے یہ 1983 میں، یعنی آج سے تقریباً 40 سال پہلے ملک فہد نے بیت اللہ شریف کے اندر سامان رکھنے کے لیے بنوائی تھی۔ اس سے پیچھے جو پتھر کا ستون آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی اس وقت بنیاد میں یہ ستون استعمال ہوا تھا، 65 ہجری یعنی 685 عیسوی، آج سے 1400 سال پہلے۔ تو بیت اللہ کی بنیاد میں یہ ستون استعمال ہوا تھا، اور اس کے اوپر پھر لکڑی کے ستون کے یہ 2 ٹکڑے تھے جو آپ کو پہلے دکھائیں۔ یہ بیت اللہ شریف کے دروازے کے اوپر والا حصہ ہے۔ یہ اس میوزیم کی سب سے خاص چیز ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا مصحف، یعنی قرآن پاک۔ اب اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے یہ تو حفاظ کا امتحان ہے، ویسے تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں کہ 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ والی آیات اس پہ لکھی ہوئی ہیں، اور پہلا صفحہ جو شروع ہو رہا ہے دوسری لائن میں یہ آیت مبارکہ ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور صفحہ جو ختم ہو رہا ہے مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگلا صفحہ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ۔ اور یہ بھی مختلف ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن پاک کے نسخے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کی ابتدائی آیات لکھی ہوئی ہیں اقترب للناس حسابهم، اور اس سے آگے والا جو ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ 12واں پارہ ہے، اور یہ بھی ایک قرآن پاک کا ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ۔ سبحان اللہ، کتنی محبت اور چاہت سے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ قرآن پاک لکھا کرتے تھے۔ اس میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج سے کئی سو سال پہلے زمزم کے کنویں کا یہ فریم ہوتا تھا۔ زمزم کے کنویں کا یہ کوئی ماڈل یا اس کی کاپی نہیں ہے بلکہ اصل فریم ہے۔ یہ زمزم کے کنویں کا اوپر والا حصہ تھا، اور لوگ اسی طرح ڈول کے ذریعے خود پانی نکالا کرتے تھے۔ یہ ڈول ہے اور ساتھ ہی اس کی رسی ہے، خود لوگ پانی زمزم کا کنویں سے کھینچ کر نکالا کرتے تھے۔ اب تو جدید زمانہ، جدید آلات اور جدید نظام ہے، مشینری کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے اور ٹھنڈا کر کے حجاج معتمرین کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ مسجد الحرام کے مینار کے اوپر والے حصے ہیں جس کو عام طور پر مینار کی قلفی کہا جاتا ہے، اور یہ سامنے مسجد نبوی شریف کا پرانا دروازہ ہے جو ملک سعود کے زمانے میں وہاں پہ نصب کیا گیا تھا۔
آج سے تقریباً 75 سال پہلے 1950 میں. اور یہ جو مائک آپ دیکھ رہے ہیں یہ اذان کے لیے استعمال ہوا ہے مسجد الحرام میں. یہ مؤذنین کا مائک ہے اور آگے جو ہے وہ حرم شریف کے جو امام ہیں ان کا مائک ہے، یعنی جو نماز میں استعمال ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ کو فوم لگا ہوا نظر آئے گا اور یہ سجدے کی جگہ رکھا ہوتا ہے. یہ جو مائک ہے یہ سجدے کی جگہ پڑا ہوتا ہے. یہ 4 مختلف جائے نماز ہیں جو حرم شریف کے اماموں نے مختلف زمانوں میں استعمال کیے ہیں. یہاں پر حرم شریف کے امام کھڑے ہو کر لاکھوں لوگوں کو نماز کی امامت کروایا کرتے تھے. تو یہ اصل جائے نماز ہیں حرم شریف کے. اس کے علاوہ گھڑی ہے. یہ گھڑی تو اب بھی کئی جگہ حرم شریف میں آپ نے دیکھی ہوگی، اور یہ جو گھڑی ہے یہ 100 سال پرانی ہے، ملک عبدالعزیز کے زمانے کی. اور یہ اتنی بڑی مشینری ہے، اس مشینری کے ذریعے اس گھڑی کو چلایا جاتا تھا. اس کے اوپر 1933 سن لکھا ہوا ہے، یعنی آج سے تقریباً 93-94 سال پرانی گھڑی ہے. اور یہ گھڑی اس سے بھی پرانی ہے. یہ آج سے 200 سال پہلے سلطان عبد المجید اول نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی، جو مسجد کا پرانا حصہ ہے، اس وقت انہوں نے مسجد نبوی کے لیے اس گھڑی کو خاص طور پر تیار کروایا تھا. 1860 عیسوی سن اس پہ لکھا ہوا ہے، یعنی آج سے تقریباً 170 سال پرانی گھڑی ہے یہ سلطان عبد المجید اول کے زمانے کی. یہ گھڑیوں کے ایجاد سے پہلے سورج کے ذریعے سے اوقات کو معلوم کیا جاتا تھا. یہ جو پتھر ہے یہ 400 سال پہلے زمزم کے کنویں کے قریب نصب تھا، اور یہاں پہ نمازوں کے اوقات جیسے خط نصف النہار پہ اگر سایہ ہے تو ظہر کا وقت، اس سے آگے نصف اول، نصف ثانی، عصر کا وقت، پھر مغرب اور عشاء کا وقت، اس طرح اس سے معلوم کیا جاتا تھا. یہ مسجد نبوی شریف کے ممبر کا اصل دروازہ ہے جو سلطان مراد سلیم نے آج سے 450 سال پہلے مسجد نبوی کے لیے ممبر بنوایا تھا. ممبر تو آج بھی وہی ہے، البتہ دروازہ اس کا چینج ہو گیا ہے. یہ اصل دروازہ ہے جو اس وقت سلطان مراد نے ممبر پہ لگوایا تھا. تو یہ اس کا اصل دروازہ ہے اس ممبر کا. 998 ہجری، یعنی آج سے ٹھیک 450 سال پہلے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے 998 یعنی 1590 عیسوی. یہ زمزم کے کنویں میں استعمال ہونے والے مختلف چاندی کے، پیتل کے برتن یہاں پہ انہوں نے محفوظ کیے ہیں، اور ساتھ ہی چمڑے کا ایک مشکیزہ ہے. اس میں بھی پانی وغیرہ گھروں میں لوگ بھر کے محفوظ کیا کرتے تھے تاکہ ضرورت کے وقت اس کو استعمال کر سکیں. قربۃ من الجلد، چمڑے کا مشکیزہ. یہ زمزم کے کنویں کے اوپر احادیث لکھی ہوتی تھیں سلطان عبد المجید کے زمانے میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ زمزم کا پانی اور جہنم کی آگ ایک جسم پہ جمع نہیں ہو سکتے. اور ساتھ ہی یہ حدیث مبارکہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ اس مراد کو پورا کر دیتے ہیں. یہ زمزم کے کنویں کا پورا نقشہ بنایا ہوا ہے کہ زمزم کے کنویں کا پانی 30 میٹر نیچے گہرائی سے پھوٹتا ہے اور پھر کس طرح اوپر تک آتا ہے. یہ پورا نقشہ دیا ہوا ہے. اور یہ بھی زمزم کے کنویں پہ پتھر لگا ہوتا تھا جس پہ قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. اور یہ 2 پتھر یہ بھی زمزم کے کنویں پر ہی ہوتے تھے. اوپر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ زمزم کا پانی ہر بیماری کا علاج ہے، اور نیچے والے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق یہ ہے کہ یہ لوگ زمزم کو سیر ہو کے نہیں پیتے. یہ ملک خالد کے زمانے میں زمزم کے کنویں کی ایک دفعہ صفائی کی گئی تھی تو مختلف سکے اندر سے ملے تھے، جس طرح آج بھی لوگ درباروں میں جاتے ہیں تو وہاں پانی کے تالاب میں سکے پھینک دیتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے ویسے ہی گرے ہوں لوگوں سے. یہ مسجد نبوی شریف کی کھڑکیوں کے مختلف فریم ہیں، اور آخر میں جب آپ جائیں گے تو ہر زبان میں اللہ حافظ، گڈ بائے، مع السلامہ لکھا ہوا ہے. یہ میوزیم جمعہ ہفتے کے علاوہ صبح 8 سے رات 8 بجے تک کھلا ہوتا ہے. کسی وقت بھی آپ آ سکتے ہیں. اس کی لوکیشن نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ جو آنا چاہیں وہ آسانی سے اس جگہ تک پہنچ جائیں. پہلے اس میوزیم میں اور بھی بہت ساری قیمتی چیزیں رکھی ہوتی تھیں جو اب جدہ کے ایک میوزیم میں آپ کو نظر آئیں گی، جن میں پرانے وقتوں میں مزاب رحمت یعنی بیت اللہ شریف کا پرنالہ جو ترکوں کے زمانے میں وہاں پہ نصب ہوتا تھا، اس پر بھی سلطان عبد المجید اول کا نام لکھا ہوا ہے.
اسی طرح بیت اللہ شریف کی پرانی چابی جو ترکوں کے زمانے میں بیت اللہ شریف کے لیے استعمال ہوتی تھی وہ بھی اسی میوزیم میں آپ کو ملے گی۔ اسی طرح بیت اللہ شریف کی ایک پرانی سیڑھی جو ہندوستان کے ایک مسلمان راجہ نے تیار کروا کے یہاں پہ بھیجی تھی، تقریباً 200 سال پہلے کی یہ سیڑھی ہے اور اس کے اوپر اس مسلم راجہ کا نام اور سن بھی لکھا ہوا ہے۔ اس میوزیم کی بھی لوکیشن میں آپ کو نیچے دے دوں گا، اگر کوئی یہاں بھی آ کر اس میوزیم کو وزٹ کرنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ ویسے یہ عام طور پر رمضان المبارک سے حج کے درمیان میوزیم کھلتا ہے۔ مکہ مکرمہ کا تو پورا سال کھلا رہتا ہے، لیکن یہ والا صرف 4 مہینے کھلتا ہے۔ اس سال جانے کا اتفاق ہوا تھا تو اس میوزیم کی بھی پوری ویڈیو میں نے ایک دفعہ بنا کے اپلوڈ کی تھی، اس کا لنک بھی آپ کو نیچے مل جائے گا اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں۔ بیت اللہ شریف کا صدیوں پرانا ایک دروازے کا غلاف بھی وہاں پر محفوظ کیا گیا ہے جو ترکوں کے زمانے میں بیت اللہ شریف کے دروازے کا غلاف تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں وہاں پر آپ کو دیکھنے میں ملیں گی، اور یہ جو میوزیم ہے جدہ میں یہ حاجی کیمپ کے اندر ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اس میوزیم میں بھی جانے کا اتفاق ہوا تھا، اس میوزیم کی بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو میں نے بنائی ہے اور چینل پہ اپلوڈ ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو نیچے اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔